میں آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کروں گا اور اس تقریب میں کچھ نثر پارے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اور کچھ جو ہے شاعری ہوگی جن کا رنگ جو ہے طنز و مزاح ہوگا۔ تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا ممتاز مزاح گو شاعر جناب قمر آسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب قمر آسی صاحب۔ میں چاہتا ہوں تیرا حسن بے نقاب کروں، میں چاہتا ہوں تیرا حسن بے نقاب کروں، میں چاہتا ہوں کہ میرا طرح نکل جائے، اسے یہ زوم کہ سنجیدہ اچھی لگتی ہے، اسے یہ زوم کہ سنجیدہ اچھی لگتی ہے، مجھے یہ ڈر کہ نہ ہاسا میرا نکل جائے۔ بہت شکریہ۔ حکم شناس مجھے چھوڑ جانے والی سن، حکم شناس مجھے چھوڑ جانے والی سن، تو جس کو چاہے وہ شادی شدہ نکل جائے، تو جس کو چاہے وہ شادی شدہ نکل جائے۔ ایک غزل کے چند اشعار کہ سیاہ رنگ کریموں سے ایسا لال ہوا، سیاہ رنگ کریموں سے ایسا لال ہوا کہ جیسے باسی کڑی میں کوئی ابال ہوا، پرہلیا میں کئی خامیاں نکل آئیں، پرہلیا میں کئی خامیاں نکل آئیں، نظر پہ نقش پڑوسن کا جب جمال ہوا، نظر پہ نقش پڑوسن کا جب جمال ہوا، کیا ہے ران کا وعدہ جناب واعظ سے، کیا ہے ران کا وعدہ جناب واعظ سے، ہمارا چوری کا بکرا تبھی حلال ہوا۔ بہت شکریہ۔ ہمارا چوری کا بکرا تبھی حلال ہوا، ضرور پکڑے گئے آپ کے گلابی خط، ضرور پکڑے گئے آپ کے گلابی خط، ابسنا آپ کا مسکن ہے ہسپتال ہوا، ابسنا آپ کا مسکن ہے ہسپتال ہوا، نیا فساد کھڑا ہو گیا میرے گھر میں، نیا فساد کھڑا ہو گیا میرے گھر میں، سبب فساد کا اب کہ تیرا رومال ہوا، سبب فساد کا اب کہ تیرا رومال ہوا، نظر نہ آیا اندھیرے میں اسودی محبوب، نظر نہ آیا اندھیرے میں اسودی محبوب، نہ آئی بجلی نگوڑی نہیں وصال ہوا، نہ آئی بجلی نگوڑی نہیں وصال ہوا، ہوئی ہے جب سے غزل وائرل محلے میں، ہوئی ہے جب سے غزل وائرل محلے میں، میرا تو گھر سے نکلنا کمر محال ہوا، میرا تو گھر سے نکلنا کمر محال ہوا۔ بہت شکریہ بابا۔ نظر نہ آیا اندھیرے میں اسودی محبوب، نظر نہ آیا اندھیرے میں اسودی محبوب، نہ آئی بجلی نگوڑی نہیں وصال ہوا۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے، اور چونکہ آج کے اس پروگرام کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ شاعری اور اس کے بعد نثر اور نثر کے بعد شاعری، تو اب میں اپنا جو ہے ایک انشائیہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے چھینک۔ کیا آپ کو چھینک آتی ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یقین جانیے آپ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ویسے خامیاں نکالنے والے تو چاند میں بھی گڑھے تلاش کر لیتے ہیں، یہ تو آخر چھینک ہے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ یہ نعمت کبھی کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے، لیکن یہ بات تو آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں روشنی ہو وہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ بیماریاں بھی اب بڑی باوفا ہو گئی ہیں، مثلاً تپ دق صرف مزدوروں کو لاحق ہو سکتا ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، عمرہ اور شاعروں کے لیے مخصوص ہے۔
कलेजा धड़क रहा है बेगमात के लिए, सांस और खांसी का मर्ज खजा रसीदा लोगों के लिए, डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिन्हें कुछ और नहीं होता, मोटा और फरबा होने की शिकायत उस मखलूक को कि जिसकी फिक्र में दूसरे दुबले होते हैं, आँख के अमराज उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसका गैर जिम्मेदाराना और गैर शरई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस हुजूम बला में महज छींक ऐसी है जो बिला इस्तस्ना हर एक को लाहक हो सकती है, गोया नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। छींक अमलन मसावात की अलंबरदार है और बिला तफरीक तबका, बरादरी, उम्र और जिन्स हर एक के हिस्से में आती है। हमारे यहाँ बाज़ कम फहम हजरात छींक को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन मैं इन नादानों से सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि जिस वक्त छींक का हमला होता है उस वक्त वो सवाए छींकने के और क्या कर सकते हैं। हो सकता है इसके जवाब में छींक के मुकाम और मर्तबे से नावाकिफ ये लोग कहें कि छींक तो लम्हों की बात है, लम्हों में आती है और लम्हों में चली जाती है, इसलिए हम वो मतलूबा काम छींकने के बाद भी कर सकते हैं। तो इनसे अर्ज़ है कि कुछ काम लम्हों ही में किए जाते हैं। बुखार की हालत में सुना है कि फ़लाँ बैट्समैन ने बैटिंग कर ली, फ़लाँ बॉलर ने बॉलिंग कर ली, लेकिन क्या किसी ने आज तक किसी को छींक में ये दोनों काम करते हुए देखा है? अगर आपको कभी तस्वीर खिंचवाने का इत्तफाक हुआ हो और इस इत्तफाक के दौरान छींक का इत्तफाक हुआ हो तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि छींक नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं कि आप उसे एक इशारे से उड़ा दें। इसी तरह की हज़ारों मिसालों से छींक के मुकाम और मर्तबे का अंदाज़ा किया जा सकता है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते, लेकिन अब इस कहावत में एक और चीज़ का इजाफा होना चाहिए और वो है छींक। इसका नज़ूल चाहे जलवत में हो या खलवत में, लेकिन ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। दरअसल छींक की आमद अशार की आमद की तरह होती है। जिस तरह शायर हजरात अशार की आमद के बाद इसे खुद तक महदूद नहीं रख सकते बल्कि सारे जहां को अपना शरीक बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह छींक वाले साहब को भी छींकने को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रख सकते। छींक की आमद के दौरान सबसे ज़्यादा असर नाक पर पड़ता है और बाज़ मौक़े पर तो इसके कटने का ख़तरा भी होता है। इसलिए पहली कोशिश तो यही होती है कि छींक किसी तरह टल जाए, लेकिन ये पहली कोशिश आखिरी कोशिश साबित होती है, क्योंकि छींक टालने के चक्कर में सब मुंह की खाते हैं बल्कि मुंह पर ही खाते हैं। अगर किसी तकरीब के दौरान छींक की आमद हो जाए तो फिर मेहमान खुसूसी छींक वाले साहब बन जाते हैं। इसीलिए लोग छींकते वक्त मुंह पर दोनों हाथ रख लेते हैं और बाज़ औक़ात ये हाथ दुआया अंदाज में ऊपर उठते हैं। सच है खुदा, मुसीबत के वक्त ही याद आता है। हम ज़रा रक़ीक़ुल क़ल्ब वाक़े हुए हैं, किसी को मुसीबत में देख लें तो हफ्तों दिन में नींद नहीं आती है, और जब किसी को छींक की हालत में गिरफ़्तार देखते हैं तो इस बात पर दिल से ईमान ले आते हैं कि बाज़ मरतबा इंसानों को इसके गुनाहों की सज़ा इस दुनिया ही में मिल जाती है। आपके साथ ऐसा इत्तफाक भी हुआ होगा कि जब वो आईं तो ये कमबख्त छींक भी आ गई, और अब एक नियाम में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। इसीलिए आपको मजबूरन छींक पर ही इक्तफा करना पड़ता है, और शायद इसी मौके के लिए शायर ने कहा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग क्योंकि मुझे छींक आ रही है। जिस वक्त छींक का हमला होता है उस वक्त रुख ज़ेबा के नक्कूश किसी बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। आप हालत इंतज़ार में हैं कि अब आई अब आई। सच है इंतज़ार किसी का भी हो जानलेवा होता है, लेकिन पता चला कि दौरा मनसूख हो गया है। यहाँ सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे लेकिन छींक की मर्जी नहीं आई। आप तो किसानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक सिर्फ यही कह सकते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है। इससे पता चलता है कि छींक बड़ी चीज़ है। बाज़ मरतबा आपको किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे भी करना होता है तो आप नाम लेकर ना पुकारें, क्योंकि इसका नतीजा आपकी तवक्कुआत के बरक्स भी हो सकता है। आप छींकें। पहली बात तो ये एक आसमानी आफत मालूम होगी जिसके नतीजे में वो मज़कूरा साहब फ़ौरन आपकी जानिब मुतवज्जो होंगे, इस ख्याल से कि मुसीबत में आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। जिस तरह पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह छींकें भी नाकों के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। चुनाचे छींक कभी रहमत बन जाती है तो कभी जहमत। अगर बेगम साहिबा को तकरीब के दौरान छींक आने लगे और मेकअप की दबीज तहें उखड़ने लगें तो अंदर से असल चेहरा बरामद होगा। बहरहाल असल चेहरा तो ये भी ना होगा। चोरी करते वक्त चोर को छींक आ जाए तो इसका शुमार भी ख़राब बल्कि मनहूस छींक में होगा। बहरहाल पहले तो इससे फ़र्क पड़ जाता था लेकिन अब नहीं पड़ता। बेशक आज छींक की कदर नहीं है,
لیکن وہ وقت دور نہیں جب اس کی اہمیت عالمی طور پر تسلیم کی جائے گی، اور جب لوگ چھینک پر مضامین رقم کریں گے تو ہمارے اس مضمون کو خشت اول کی حیثیت حاصل ہوگی۔ پودا کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی اور پاتا ہے۔ بہرحال ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ چھینک کی اہمیت اب تسلیم کر لینی چاہیے۔ جب ذرہ ایٹم بم بن سکتا ہے تو چھینک کیا کچھ نہیں کر سکتی، اور فرض کریں ایٹم بم گراتے وقت چھینک آ جائے تو؟ اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں انجمن یاران نمکدان کی چیئرپرسن اور انتہائی متحرک شخصیت، جو ادبی حوالے سے، سماجی حوالے سے نثر بھی لکھتی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، آپ کی تالیوں میں محترمہ ڈاکٹر ساجدہ سلطانہ صاحبہ۔ کیونکہ میں ایک خاتون ہوں، لہٰذا میرے موضوعات میں بھی میرا یہ رتبہ، یہ درجہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ جھلکتا ہے۔ میرے موضوعات بھی کچھ ایسے ہی ہیں گھریلو سے۔ امی جان کے نام کھلا خط۔ پیاری امی جان، آداب۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گی اور حسب معمول ابا اور بھابھیوں کا جینا حرام کر رہی ہوں گی۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ ابا پر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختی اور پلو پھیلا پھیلا کے بھابھیوں کو کوسنے دیتی ہیں۔ گھر میں آپ کی وجہ سے ہمہ وقت رونق سی لگی رہتی ہے، ذرا جو سناٹا ہوتا ہو۔ بھائی مجھے تو بڑی ہی ہنسی آئی جب بڑی بھاوج کو آپ نے گلاس کھینچ کر مارا اور ان کی ماں کو باتیں سنائی تو وہ پھپک پھپک کر رونے لگی۔ حد ہے جذباتی پن کی۔ ایسا بھی کیا بچپنا کہ انسان 2-4 صلواتیں بھی برداشت نہ کر سکے اور رونے بیٹھ جائے۔ سچی بات بتاؤں، میں تو ہمیشہ اپنے میاں کے سامنے ہی روتی ہوں۔ مجھے روتے دیکھ کے وہ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں اور جا کر پھر اپنی اماں بہنوں کو ایسی سناتے ہیں کہ بس اللہ دے اور بندہ لے۔ پھر میں ہی باہر نکل کر انہیں اپنی قسم دے کر کمرے میں لاتی ہوں۔ دل کی بھڑاس بھی نکل جاتی ہے اور سب کی نظروں میں اچھی بھی میں ہی بنتی ہوں۔ میری ساس تو ایسی سیدھی ہیں کہ آج تک میری اس چالاکی کو سمجھ ہی نہ سکی، بلکہ الٹا مجھ سے ہی کہتی ہیں، دلہن ذرا بدو کو سمجھایا کرو، اتنا غصہ نہ کیا کرے۔ میں دل ہی دل میں ہنستی ہوں اور اوپر سے 2.5 من کا سر ہلا کر کہتی ہوں، جی امی جان ضرور سمجھاؤں گی۔ ہے نا مزے کی بات؟ یہ وہ معاملات ہیں جو بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ہی ڈسکس کر سکتی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ کی دعا سے میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کی ہدایات پر چلتے ہوئے میں بھی اپنے گھر میں وہی کام سر انجام دے رہی ہوں جو آپ وہاں کر رہی ہیں۔ ساس میری بڑی سیانی بیانی بنتی ہیں، سارا خاندان ان سے مشورے کیا کرتا ہے، مگر میرے آگے ان کی بھی عقل پانی بھرنے چلی جاتی ہے۔ میں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ مجھے آپ جیسی امی ملی۔ پلیز یہ جو میں نے لفظ حذف کر دیا ہے یہ کہنے والا نہیں، اس پر آپ اسے باہر نہ ہو جائیے گا۔ دراصل آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لفظ ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یہی ایک لفظ ہے جو پوری آپ کی شخصیت کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ جب آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو کر میں کہ لوٹتی ہوں تو خود میں ایک نیا کمینہ پن محسوس کرتی ہوں۔ حسد، خود غرضی اور بے شرمی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اس بار جب میں آئی تو میری بڑی گند گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ ہی ارے بھائی سمجھی نہیں، گند سے میرا مطلب ہے بڑی نند۔ مجھے آگ تو بہت لگی، مگر پھر میں نے اپنے آپ کو آپ کی نصیحتیں یاد دلائیں اور کہا کہ مجھے آگ تو لگانی ہے، مگر اپنے اندر نہیں بلکہ اپنی ساس نندوں کو۔ بس یہی سوچ کے دل کو تسلی دی اور بنا سلام دعا کیے سیدھی کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ شام کی چائے بھی نند نے ہی بنائی اور رات کا کھانا بھی۔ میں تو تھکن کا بہانہ کر کے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان لگ گیا تو ہی نکلی۔ دیکھا تو نند صاحبہ نے کھانے میں اچار گوشت اور مٹر پلاؤ بنایا ہوا تھا، سلاد، رائتا، املی پودینے کی چٹنی، آہا خوب ہرا بھرا دسترخوان تھا۔ بیٹی کے آنے پر بڑھیا یوں ہی ضیافتیں کرتی ہے۔ خیر میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں۔ خوب لمبے لمبے ہاتھ مارے اور دل پیٹ بھر کے کھایا، بلکہ چن چن کے مرغی کی ساری رانیں اور اچھی اچھی بوٹیاں اپنے ہاتھ سے اپنے اور اپنی میاں کے بچوں کے پلیٹوں میں ڈال دیں۔ بیچاری نند کے حصے میں تو صرف مرغی کی گردن ہی آئی۔ ہی ہے نا مزے کی بات؟ اتنی محنت کے بعد بیچاری مرغی کی گردن چچوڑتی رہی۔ خیر
میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا نن چائے بنا رہی تھی اور کھونٹی پر اس کا دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ بیچاری نے گرمی کی شدت سے گھبرا کے ٹانگ دیا ہوگا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی سے ہاتھ پونچھ لیے۔ ہی اسے پتہ ہی نہیں چلا، جب دیکھے گی تو سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گی۔ نیا سوٹ پہن کے آئی تھی کمینی۔ بھلا آپ ہی بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ میں پرانا سوٹ پہنوں اور وہ نیا سوٹ پہن کے اترائے؟ آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی نے گھر کو کیسا سنبھال رکھا ہے، کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، اور ایسی اوچھی حرکتیں سب میں نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ آپ صرف میری ماں ہی نہیں میری استاد بھی ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ چلیں اب آپ آرام کریں، اگلے خط میں مزید احوال سناؤں گی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی پروین عرف پینو، ضلع چچی کی مولیاں، پاکستان۔ شکریہ۔ یہ جی غزل میں پیش کرنے لگی ہوں، بلکہ یہاں عامر بشیر صاحب نے مجھے ایک ہی بار میں نمٹا دیا ہے کہ آپ غزل بھی ابھی کے ابھی پیش کر دیجئے۔ اچھا جی، سنتے آئے ہیں کہ جو پختہ عمر کی جو محبتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑا طوفان ڈھاتی ہیں، تو سنا ہے تو اسی پر کچھ لکھا ہے۔ تو اگر پختہ عمر میں جب محبت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ اس کے اپنے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، ہر عمر کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے 40 سے اوپر کو پختہ عمر ہی کہا جاتا ہے۔ اجازت ہے صدر صاحب کی اجازت ہے؟ اچھا، ایک تو ہوتی ہے بچپن کی، یہ ہے 55 کی۔ 55 کی محبت کا اتنا تو بھرم رکھنا، مس کال اگر میں دوں رنگ بیک کیا کرنا، مس کال اگر میں دوں رنگ بیک کیا کرنا، نمکین غزل ہوں میں تو میٹھا چوارا ہے، نمکین غزل ہوں میں تو میٹھا چوارا ہے، میٹھے یا نمک سے تو پرہیز ہمارا ہے، کینڈل کی مجھے چائے اے جان پلا دینا، مس کال اگر دوں، مس کال اگر میں دوں رنگ بیک کیا کرنا، میں 50+ ہوں گر 60 سے ابو تم ہو، شوگر کی مریضہ میں تم ہارٹ کے پیشنٹ ہو، میں 50+ ہوں گر 60 سے ابو تم ہو، شوگر کی مریضہ میں تم ہارٹ کے پیشنٹ ہو، ایس کارڈ میرے ہاتھوں تم روز لیا کرنا، مس کال اگر میں دوں کال بیک کیا کرنا، کچھ تیری رفاقت کے لمحات چرانے ہیں، کچھ تیری رفاقت کے لمحات چرانے ہیں، چلو لیب چلو جانا کچھ ٹیسٹ کر
शुगर मैं करा लूं चेक, तुम ई को करा लेना। मिस कॉल अगर मैं दूं, रिंग बैक किया करना। ऐ जान मोहब्बत में दूरी न कभी आए, ऐ जान मोहब्बत में दूरी न कभी आए। कल मुँह ही तेरी बीवी पीछे न चली आए। अहवाल मुझे अपना मैसेज पे बता देना। मिस कॉल अगर मैं दूं, कॉल बैक किया करना। बचपन की मोहब्बत का इतना तो भरम रखना। मिस कॉल अगर मैं दूं, रिंग बैक किया करना। कुछ तेरी रिफाकत के लम्हात चुराने हैं। चलो लैब चलो जाना, कुछ टेस्ट कराने हैं। शुगर मैं करा लूं चेक, तुम ई को करा लेना। मिस कॉल अगर मैं दूं, रिंग बैक किया कर। बहुत शुक्रिया। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ वो इंतहाई संजीदगी से मिज़ा तंज़ो मिज़ा लिख रहे हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। इनके ऊपर तहक़ीक़ी मक़ाला भी लिखा गया आपकी तालियों में। मोहम्मद इस्लाम साहब। तो जनाब सदर की इजाज़त से, तो जनाब इसका उन्वान है तोंदियालॉजी। यकीन जानिए जब बंदे का वज़न बढ़ता है तो सबसे पहले तोंद बाहर आ जाती है, जिसमें चर्बी का ज़ख़ीरा होता है। शायद ये ख्याल ज़्यादा खुशकुन हो कि चर्बी आँखों पर चढ़ने से बेहतर है कि पेट पर चढ़ जाए, मगर मर्दों के साथ ये अफसोसनाक मामला है कि ख़वातीन के बरक्स मर्द का पेट अगर एक बार बाहर निकल आए तो वापस नहीं जाता, और जाए भी कैसे, क्योंकि तोंद निकालने के लिए बड़ा माल खाना पड़ता है। अलबत्ता बाज़ बच्चों की तोंद माल खाने के बजाय मिट्टी खाने से निकल जाती है। बहरहाल तोंद किसी वजह से भी निकले, मगर वो मुझे क्यों निकाला सीरीज़ की तरह ये सवाल नहीं करती मुझे क्यों निकाला। और मुमकिन है इसका जवाब ये हो कि तोंद बंदे की मर्ज़ी से नहीं निकलती, बल्कि उसकी गलत आदतों की वजह से निकलती है। मैं समझता हूँ तोंद से मुतालिक जो इल्मी ज़ख़ीरा मौजूद है वो अच्छे ख़ासे इल्म या साइंस का दर्जा लगता है। जो लोग तोंद के मसाइल पर गौर करते हैं आप इन्हें तोंदियालॉजिस्ट करार दे सकते हैं, और इस जदीद इल्म को तोंदियालॉजी करार दे सकते हैं। अलबत्ता आपकी मालूमात सिर्फ तोंद को संभाल कर रखने और इसकी बेहतर नशोनुमा पर मबनी है, तो आप इस इल्म को तोंद मैनेजमेंट साइंस का दर्जा भी दे सकते हैं। अगर इस इल्म को फ़रोग़ हासिल हुआ तो मुस्तक़बिल में हर साहिब तोंद इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकता है। ये भी ज़रूरी होता है कि तोंद के हजम और साख पर भी रोशनी डाली जाए। बाज़ तोंदें सख्त होती हैं और मैदे के मुंह से ज़ेरे नाफ तक तनी हुई दिखाई देती हैं। ये ऐसी काहिलुल वजूद तोंदें होती हैं जो हिलना जुलना नहीं जानती, अलबत्ता इनकी दहशत नुमाया होती है। बाज़ तोंदें नरम होती हैं बल्कि गोल मटोल किस्म की होती हैं, इनमें हरकत पजीरी की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऐसी तोंद वाले अफराद जब चलते हैं तो इनकी तोंद जेली की तरह हरकत करने लगती है।
توند پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ بعض توندیں مٹکے کی طرح ہوتی ہیں، شکل صورت ہی نہیں بلکہ اس پر ہاتھ مارو تو آوازیں بھی اس طرح آتی ہیں۔ ماہرین توندیالوجسٹ ابھی توند کی مزید ساخت پر تحقیق کر رہے ہیں۔ جو ہی ان کی تحقیق مکمل ہوئی تو ہم تحقیقی نتائج سے آپ کو براہ راست آگاہ کریں گے۔ دیکھیے صاحب، قدرت کے کارخانے میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا گیا، مگر توند سے بھی بے شمار کام لیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک صاحب جن کی توند کئی فٹ پر پھیلی ہوئی تھی، وہ اپنی قمیض اٹھا کر توند کھجاتے رہتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے جس طرح ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے، اسی طرح میرا یہ مشغلہ ہے۔ ایک اور صاحب کا کام محض اپنی توند پر پیار سے ہاتھ پھیرتے رہنا تھا۔ ان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ بڑے قوم پرست انسان ہیں، بڑے توند پرست انسان تھے۔ ہر ذی روح کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض صاحب توند افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دامن کو ہلا کر توند کو ہوا جھلتے رہتے ہیں۔ اگر مفت کی ہوا نہ ہو تو ایسے افراد کو ہزاروں روپے کی آکسیجن خریدنی پڑے گی۔ بعض افراد میں چھیڑ چھاڑ کی عادت ہوتی ہے۔ ہم نے بڑی توند والے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو پوری توند چھوڑ کر صرف ناف سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ناف میں ان کی انگلی ایسے گھومتی رہتی ہے جیسے گھڑی کا پینڈولم۔ کچھ لوگ توندے ٹکرانے کا شوق بھی فرماتے ہیں اور بعض لوگ توند کو طبلہ سمجھ کر اسے بجانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توند نکل آئے، اللہ نہ کرے، تو آپ کو پتلون سنبھالنے کا کام بھی اضافی طور پر مل جاتا ہے۔ ایسے میں بیلٹ پتلون کی جان ہوتی ہے، اگر بیلٹ ڈھیلی پڑ جائے تو بندے کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ ایسا بندہ جب چلتا پھرتا ہے تو اسے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں، یہ خاصا طویل ہے، میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بڑی عنایت، تھینک یو ویری مچ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں جس شخصیت سے، ان کی آمد یاران نمکدان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ آپ کا نام ملکی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جانا جاتا ہے۔ سنجیدہ شاعری بھی کرتی ہیں اور طنز و مذہب کا بھی رنگ ان کی شاعری میں عیاں ہے۔ میں درخواست کروں گا محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ سے آپ کی تالیوں میں کہ وہ نظر اچھی نہیں ہے، اجازت مسعود، وہ نظر اچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے، یہ ردیف ہے۔ وہ نظر اچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے، یہ خبر سچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ وہ نظر اچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے، اور یہ خبر سچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ اور یہ جو ہم دونوں بندھے ہیں ایک یقین کی ڈور سے، یہ جو ہم دونوں بندھے ہیں ایک یقین کی ڈور سے، تو ڈور یہ کچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ ڈور یہ کچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ اور زندگی الجھے ہوئے دھاگوں کا گچھا ہے کوئی، زندگی الجھے ہوئے دھاگوں کا گچھا ہے کوئی، ریشمی لچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ زندگی الجھے ہوئے دھاگوں کا گچھا ہے کوئی، ریشمی لچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ اچھا، ذوق ماہی گیری اب ایکویریم تک آ گیا، ذوق ماہی گیری اب ایکویریم تک آ گیا، جال میں مچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ ذوق ماہی گیری اب ایکویریم تک آ گیا، جال میں مچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ اور ایک یہ شعر دیکھیں آپ کرپشن کے اوپر کہ کچھ میں پیدا ہو کے بھی وہ شخص دستاویز میں، کچھ میں پیدا ہو کے بھی وہ شخص دستاویز میں، ذات کا کچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ ڈومیسائل ملتا ہے نا اس جھوٹ پر، کچھ میں پیدا ہو کے بھی وہ شخص دستاویز میں، ذات کا کچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے۔ اور میں اس زمانے میں جب میں نے یہ غزل لکھی خاتون سے ناراض ہو گئی تھی، اس سے کہنا
زیب اسکار آپ کی توجہ چاہوں گی کہ اس سے کہنا حد میں اپنی رہ کے مجھ کو زج کرے. انور بھائی اس سے کہنا حد میں اپنی رہ کے مجھ کو زج کرے وہ میری چچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے. اس سے کہنا حد میں اپنی رہ کے مجھ کو زج کرے وہ میری چچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے. وہ میری چچی نہیں ہے. اور تم کبھی ریحانہ روحی کو غلط مت جانچنا. سنا مسعود قمر؟ تم کبھی ریحانہ روحی کو غلط مت جانچنا وہ کوئی بچی نہیں ہے باوجود اس کے کہ تم کبھی ریحانہ روحی کو غلط مت جانچنا وہ کوئی بچی نہیں ہے. وہ نظر اچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے.